ہمارے ساتھ موجود ہیں واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر حسن عباس صاحب. بہت شکریہ حسن عباس صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ صرف کراچی کی حد تک یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم پنجاب میں لاہور کی حد تک بات کریں تو وہاں پر بھی واٹر لیول کافی نیچے چلے گئے ہیں، کیونکہ بڑا ایکسیسولی ہم اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. کراچی کی صورتحال تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صدف بھی بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھیں کہ کھارا پانی ایک تو بیشتر علاقوں میں نکلتا ہے، اور اب وہ بھی جو ہے وہ آپ کو گہرائی دیکھیں کہ 300 فٹ تک، پلس اس کے اخراجات اور پلس بارش کا نہ ہونا. تو کتنے مسائل کا سامنا ہے پانی، زیر زمین پانی کے حوالے سے کراچی شہر کو؟ جی تھینک یو. یہ بات میں بہت امپورٹنٹ آج موضوع جو ہے اس کو زیر بحث لایا ہے گراؤنڈ واٹر کا. اور اس میں جی دیکھیے مین چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کا گراؤنڈ واٹر ہے اس کی ایگزسٹنس کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو مینیج کرنا، اس کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کی سائنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم ہائیڈرو جیولوجی کہتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی جتنے بھی پانی پہنچانے کے محکمے ہیں، جس میں کراچی کا واٹر بورڈ ہو گیا، واسا ہو گیا، پھر اگر آپ بڑے لیول پہ آئیں تو آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا، آپ کا وابڈا ہو گیا، یہ سارے محکمے جو ہیں پاکستان میں کوئی 40-50 محکمے ہیں جو پانی سے متعلق ہیں. اور ان میں جو جہاں تک گراؤنڈ واٹر کی ایکسپرٹیز کا تعلق ہے تو وہ بہت ہی ویک ہے. ان کسی بھی محکمے کے پاس کوئی بھی کوالیفائڈ ہائیڈرو جیولوجسٹ نہیں ہے جو کہ گراؤنڈ واٹر کو سمجھتا ہو. ادھر جس بندے نے 2 بورز کرا لیے، 2 ٹیوب ویلز لگوا لیے، ایک پمپنگ اسٹیشن چلا لیا، اس کو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ واٹر کا ایکسپرٹ ہے، اور بس پھر اور وہ بھی ایکسپرٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. مزے کی یہ بات ہے. اور پھر اس کی وجہ سے ہم ایک ان انفارمڈ، ان پلانڈ اور ایک نووس کی جو ایڈوائس کے اوپر چلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلمز ہوتے ہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا گراؤنڈ واٹر کے ریسورسز اتنے اچھے اور اتنے روبسٹ ہیں جو ہمیں نیچر نے دیے ہیں، کہ اتنی زیادہ مس مینجمنٹ کے باوجود جو تقریباً پچھلے 70 سال سے ہو رہی ہے، ابھی تک گراؤنڈ واٹر ہی کے اوپر ہمارا 70% انحصار ہے. اریگیشن میں، ایگریکلچر میں 70% سے 60% تک آپ گراؤنڈ واٹر پہ چل رہے ہیں. ایون جہاں پہ آپ کی نہریں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی 50-60% گراؤنڈ واٹر استعمال ہو رہا ہے. جی. آپ کے شہر تقریباً 100% گراؤنڈ واٹر کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن آپ کے پروجیکٹ کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ آپ کا پروجیکٹ K4 کا ہو رہا ہے، وہ سرفیس واٹر کا پروجیکٹ ہے. آپ کے پروجیکٹ میں ڈیم بن رہے ہیں، وہ سارے سرفیس واٹر کے پروجیکٹ ہیں، جبکہ آپ کو چلا رہا گراؤنڈ واٹر ہے. تو یہ ہماری انویسٹمنٹ پرائرٹیز غلط ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ ہماری پرائرٹیز ہیں ہی نہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈیمز بن رہے ہیں، آئی ڈونٹ ریمبر کہ کوئی ڈیم آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی پرابلم. کہاں پر ہے ڈیم بھائی؟ بھاشا ڈیم بننے کا کہا تھا 2008 سے 2014 میں کمپلیٹ ہونا تھا. دیکھیے وہ بن بھی جائیں نا، وہ بن نہیں بن رہے، اس سے آپ کے مسائل یو آر رائٹ، بٹ یہ ہے کہ بن ہی نہیں رہے نا، پرابلم یہ ہے اس وقت. جی اچھا. سیکنڈلی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ کلفٹن میں پانی کے انہوں نے نکاسی کے نالے بنایا، سارا کچھ کہ بڑا اچھا کیا، پانی کی نکاسی ہو گئی، سمندر میں چلا گیا. بھائی یہ گراؤنڈ واٹر میں کیوں نہیں گیا؟ اس کو گراؤنڈ واٹر میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ موسٹلی سول انجینئر ہے. سول انجینئر کو نالا بنانا آتا ہے، اس کو گراؤنڈ واٹر مینیج کرنا نہیں سکھایا جاتا. اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو ہائیڈرو جیولوجسٹ چاہیے جو سول انجینئر کے ساتھ مل کے کام کرے، جو اس کو بتائے کہ تم کس طرح سے پانی کو موو کرو گے تو وہ گراؤنڈ میں ابزارب ہوگا. اب مزے کی یہ بات، ہمارے پاس تو ہائیڈرو جیولوجسٹ ہے ہی نہیں جو یہ چیز بتائے آپ کو. تو ہمیں اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے ہائیڈرو جیولوجی میں تاکہ وہ گراؤنڈ واٹر کو سمجھیں، پانی زمین جذب کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ پہلے جب برسات ہوتی تھی گاؤں دیہاتوں میں، اس وقت یہ کہا جاتا تھا، بلکہ ابھی بھی، کہ ہلکی بارش اور مسلسل ہوتی رہی تو زمین اس کو ایبزارب کرتی ہے اپنے اندر، تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ بھی ریپلینش ہوتے ہیں واٹر سورسز. لیکن یہاں پر طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں پہ کیا صرف یہی فیکٹر ہے کہ بارشیں کم ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے؟ نہیں جی دیکھیے یہ ایک سائنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں واٹر سینسیو اربن ڈیزائن. بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورے شہر کو، پورے لینڈسکیپ کو اس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ جو آپ کا سٹارم واٹر رن آف ہے، یعنی بارش کا پانی جو بہنا شروع کر دیتا ہے سڑکوں پہ، گھروں کے چھتوں سے، پرنالوں میں، وہ سارے کا سارا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیدھا اپنے ایکویفر میں زیر زمین ذخیرے میں لے جاتے ہیں. اور جہاں تک یہ آپ کے اربن لینڈسکیپ کا تعلق ہے جس میں کانکریٹ اور اسفالٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں یہ اپرچونٹی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ اس میں جو پانی ہے وہ فوری طور پہ آپ کے پاس میسر ہو جاتا ہے، اور تقریباً 100% جو بارش ہوتی ہے وہ رن آف میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور اگر اسی رن آف کو آپ ڈائریکٹ کریں ان اے ویری پلانڈ وے
ان اے ویری میٹیکولس اینڈ ڈیٹیلڈ اسٹڈی آپ اس کی کریں, آپ ایکسپرٹس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ پلاننگ کریں, تو آپ کا یہی پانی جو اس وقت کراچی میں باعث مصیبت بنا ہوا ہے یہ آپ کے ایکویفر میں چلا جائے گا, اور پھر آپ کو میٹھا پانی ملنا شروع ہو جائے گا ایکویفر سے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جی جہاں پہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور کہیں زیادہ تر کھارا ہوتا ہے, وہ کھارا ختم ہو جائے گا, اس کے اوپر سارا میٹھا پانی آ جائے گا. کوئی ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی مثال اگر آپ ہمیں دیں, میں نے I have read it لیکن ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن کئی ملکوں میں اس پر کام بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کی کوئی آپ اگر ہمیں مثال دے سکیں کہ کن کن ممالک میں کس کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اس طریقے کو, اور ہاؤ ڈز اٹ ورک فار اے لے مین, تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے اگر آپ سمپلی گوگل کریں واٹر سینسٹیو اربن ڈیزائن اور آسٹریلیا کے اوپر آپ کر دیں, اس کے اوپر آسٹریلیا کی آپ کسی بھی سٹی کونسل کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس کے بیچ میں واٹر سینسٹیو اربن ڈیزائن کا پورا انہوں نے چیپٹر دیا ہوتا ہے. اچھا, کہ آپ نے کسی بھی سبب میں آپ نے کوئی گھر بنانا ہے, آپ نے کوئی سوسائٹی بنانی ہے, آپ نے کوئی شاپنگ سینٹر بنانا ہے, ادھر سے آپ نے پانی کی مینجمنٹ کس طرح سے کرنی ہے اور اسٹارم واٹر کو آپ نے کس طرح سے زمین کے بیچ میں ایبزارب کرنا ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک عام آدمی کو سمجھائیں تو یہ 30 فٹ کے جو ہے پورے باقاعدہ گڑھے بنائے کھودے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ وہاں پر پورا ایک ڈرینیج سسٹم بنایا جاتا ہے تاکہ وہ زمین کے اندر پانی جائے. یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. دیکھیے ابھی مثلا دیکھیے آپ کی یہ جو ہے نا, جتنی بھی آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جتنی بھی آپ کے نئے سبربز بن رہے ہیں, سوسائٹیز بن رہی ہیں, ان کے اپروول پروسیس میں وہاں پہ آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ آپ نے کونسل کو دکھانا ہوتا ہے کہ جی میں ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں اپنے ڈیزائن میں کہ میرا اسٹارم واٹر کس طرح سے گراؤنڈ میں ایبزارب ہوگا, یا کسی نہر کو یا کسی ندی نالے کو یا کسی لیک کو پہلے سے بہتر کرے گا, اس میں پانی پرووائڈ کرے گا. یعنی میں جو اسٹارم واٹر میں اپنے اس میں علاقے میں اکٹھا کروں گا, اس کو میں کس طرح سے گراؤنڈ واٹر کے لیے اور نیچر کو بینیفٹ کرنے کے لیے اس کو میں ڈائریکٹ کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا پلان جو ہے وہ اپروو ہوتا ہے باقاعدہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کل چونکہ واٹر از اے کموڈٹی جس کو آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے, آپ اس کو پریزرو کر سکتے ہیں, تو یہ جو ڈیمز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا, اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ایک تو اریگیشن کا سسٹم ہمارا جو ہے وہ بڑا فرسودہ ہے, ابھی تک جو نئے طریقے استعمال نہیں کیے جاتے, اور پانی کی ویسٹیج بہت ہوتی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ تقریباً ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو پرانے ڈیمز ہیں منگلا اور تربیلا, ان کی تربیلا کی بالخصوص سلٹیشن کی وجہ سے اس کی لائف بھی کم ہو رہی ہے. پھر اگر ڈیم بنے گا تو اس سے نہ صرف یہ واٹر سٹوریج ہوگی, بلکہ آپ کی یہ ہے کہ نیویگیشن اور 10 طرح کی چیزیں اس میں فائدہ بھی ہمارا بن سکتا ہے, پلس بجلی بھی پروڈیوس ہو سکتی ہے. تو دیز تھنگز آر امپورٹنٹ ایز ویل along with دیز جن کا آپ نے تذکرہ کیا, کیونکہ 132 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ کا ویسٹ ہوتا ہے. نہیں کوئی ویسٹ نہیں ہوتا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, وہ سارا ہی ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے, وہ ہمارے ڈیلٹا کے لیے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ اس طرح سے نہیں ہے. آپ کے جو ایکویفرز ہیں نا, میں دوبارہ گراؤنڈ واٹر پہ آ جاتا ہوں, آپ کے ایکویفرز میں 500 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور ہوتا ہے. 500 ملین ایکڑ فٹ, ٹھیک ہے. اور جو آپ کا ڈیم ہے وہ 5 اور 6 کرتا ہے. 5 to 6 بہت بڑا ڈیم ہے, وہ 6 کرے گا. جبل بادشاہ میرے خیال میں 7 کر رہا ہے, تربیلا میں 6 ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں گراؤنڈ واٹر میں 500 ہے. آپ کی انویسٹمنٹ پرائرٹی کدھر ہونی چاہیے؟ اگر آپ ایک 14 سے 30 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ایک ڈیم بنا کے اس سے 5 ملین ایکڑ فٹ پانی سیو کرتے ہیں, اس سے 10 گنا کم کاسٹ میں آپ 500 کو مینیج کر سکتے ہیں. تو آپ کی انویسٹمنٹ پرائرٹیز غلط ہیں, آپ کو غلط ایڈوائس دی جا رہی ہے. پرابلم ہی ساری یہ ہے کہ یہ لوگ غلط ایڈوائس دے کے غلط انویسٹمنٹ کرا دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 2017 میں ایک شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے کہ جناب 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا. اب 2025 کے آنے میں 5 مہینے باقی ہیں, کدھر پانی ختم ہوئے, پانی تو ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. یہ اس طرح کے غلط بات کر کے تو غلط ایڈوائس دے کے ہماری غلط انویسٹمنٹ کرا دیتے ہیں. ہماری مس پلیس پرائرٹیز ہماری ہیں, اور ظاہر ہے یہ پورا ایک سائیکل ہے, اور اگر زمین کے اندر پانی جائے گا تو زمین بھی زرخیز ہوگی. پورا ایک سائیکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا, نیچر کو ہم نے جس طریقے سے نیچر کو ایک پروسیس کے تھرو چلنا چاہیے, اس میں ہم نے بہت ساری رکاوٹیں, مین میڈ رکاوٹیں, یہ سب ہمارا کیا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر حسن عباس نے بڑا زبردست آپ سے گفتگو رہی ڈاکٹر صاحب.